اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، خالق کے کائنات، مال کے ارض و سما، راز کے کل جہاں اللہ تبارک و تعالی کے واسطے ہیں، جس نے آج 1443 ہجری کے جمادی الاول کی 20 تاریخ کو اور سن 2021 کے دسمبر کی 25 تاریخ کو جماعت المسلمین کے مرکز میں مرکزی اجتماع میں ترک سنت گناہ ہے پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد لاتعداد بے شمار صلاۃ و سلام محبوب اللہ، حبیب کبریا، شاف روز جزا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر اللہ کی توحید کو ماننے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کلمہ پڑھنے والوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، تمام صحابہ کو سچا اور حق پر ماننے والوں، امت کے موجودہ فرقوں کو اتحاد کی دعوت دینے والوں، جنت اور اللہ کی رحمت کے امیدواروں، پیارے مسلمین بھائیوں اور مسلمات بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنا عنوان شروع کرنے سے پہلے آج کے اجتماع کو جن انعامات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی، وہ خوشخبری آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6853 6853 عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم ما اجتمع قوم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجتماع کا کہاں ثبوت ہے قرآن و حدیث؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اجتماع کا لفظ موجود۔ جو جماعت اجتماع کرتی ہے، جیسا کہ آج الحمدللہ ملک کے کونے کونے سے آپ لوگ اس اجتماع میں شریک ہوئے ہو، اپنا وقت نکال کر، اپنا پیسہ خرچ کر کے اور اپنی آرام کو جو ہے تکلیفوں میں مبتلا ہو کر اس میں شریک ہوئے ہو، خوش قسمت ہو آپ لوگ۔ تو اس اجتماع کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی بیت من بیوت اللہ، وہ اجتماع جو جماعت کرتی ہے وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اجتماع کرتی ہے۔ یہ اللہ کے گھروں میں سے گھر ہے جہاں ہمارا اجتماع ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر فرمایا وَيَتْلُونَ کتاب اللہ، اس اجتماع میں کام کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، جو کہ ابھی ابھی آپ نے سنی، یہی کچھ ہوا۔ اس کے بعد فرمایا یہ تو تراسنوہا، کہ درس و تدریس کا کام شروع ہوتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں، دین سمجھایا جاتا ہے، تمہیں کو سیکھا سکھایا جاتا ہے۔ تو پھر اس اجتماع کے لیے جو انعام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزلت علیہ
علیہم السکینہ، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں پر اس وقت ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق سچا ہے، تو اس فرمان کے مطابق اس وقت آپ کے اوپر سکینت نازل ہو رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ساری رات ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی، اور جب دینی محفل میں بیٹھتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو فوراً نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی آپ تو بھائی نیند اس وقت آتی ہے جب سکون ملتا ہے، اور سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اس لیے آپ کے اوپر سکونت اس وقت نازل ہو رہی ہے، اس لیے آپ کو سکون مل رہا ہے۔ جب سکون ملے گا تو نیند بھی آئے گی۔ اور دوسری بات، وغشیت ہوم الرحمہ، اور اس اجتماع کے اوپر اللہ کی رحمت اس اجتماع کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آپ کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے۔ اور تیسری بات، حفتہم الملائکہ، اس محفل کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں، ہمارا ایمان ہے اس اجتماع کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ کس لیے خوش قسمت ہو آپ لوگ۔ اور پھر فرمایا چوتھی بات، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العزت اس اجتماع کے لوگوں کا اپنے پاس فرشتوں میں ذکر فرماتا ہے۔ ہم یہاں پر اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں میں ہمارا ذکر کر رہا ہے، ہم زمین پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آسمانوں پر اللہ اس اجتماع کا ذکر کر رہا ہے۔ ایسے خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو اس اجتماع میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ جو بھی اس قسم کے اجتماعات کرے گا اس میں یہ کام کرے گا جماعت المسلمین۔ اب آتے ہیں اصل مضمون کی طرف۔ کر کے سنت گناہ ہے۔ پہلے ہم سنت کی اہمیت کو سمجھیں۔ اسی کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے آپ کی جانی پہچانی سورت کی آیت تلاوت کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ اچھا نمونہ ہے۔ اور نبی کی زندگی کو ہی سنت کہا جاتا ہے۔ سنت کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا لینا دینا جونا سونا جاگنا یہ سب سنت کہلاتا ہے، اور اسی کو سیرت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا میرے نبی کی سنتوں میں بہترین میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ لِلْمُقَارَ يَدُ اللَّهُ، ان لوگوں کے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے جو اللہ سے ملاقات کو یقین رکھتے ہیں، وَالْيَوْمُ الْآخِرَ، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کے ہر لمحے کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ ان لوگوں کے لیے نبی کی سنت میں بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر گزارو گے، دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب۔ اس کے بعد سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 156، رب کائنات نے فرمایا وَالرَّحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا میری رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ نے فرمایا اتنی وسیع ہے جو میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے اور یہ رحمت جو اتنی وسیع ہے فَسَأَكْتُبُهَا، یہ میں اپنی یہ وسیع رحمت لکھوں گا، ان کے لیے لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا یتقون، جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ یہ وسیع رحمت اللہ نے فرمایا میں ان کے لیے لکھوں گا جو ہر وقت
جو بھی کام کرتے ہیں مجھ سے ڈر کر کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں خوف ہوتا ہے اس کام کرنے سے میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اس کام کرنے سے میرا اللہ مجھ سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، وہ کام کرے گا جس سے اللہ خوش ہو جائے اور وہ کام نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اس پر اللہ کی وہ رحمت اللہ فرماتا ہے میں لکھ دیتا ہوں۔ اور دوسری وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکات ادا کرتے ہیں ان کے اوپر میں اپنی رحمت لکھ دوں گا۔ زکات یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بعض لوگ زکات دے کر امیر کو پھر اس پر احسان جتلاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور زکات جو ہے یہ امیر کا حق ہے، اللہ نے رکھا ہے، اور آپ نے اس کا حق اس کو دے دیا، آپ نے اپنی طرف سے نہیں دیا کچھ، یہ تو اللہ نے حق مقرر کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو دے دیا، آپ کا حق نہیں ہے پوچھنے کا۔ اب وہ جو خرچ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بتایا ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرے گا، اللہ کے ہاں جواب دے۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرے گا تو دنیا و آخرت میں سرخرو ہوگا، اگر نہیں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود ان کی پکڑ کرے گا، ہمارا حق نہیں ہے اس سے پوچھنا۔ تو یہ طریقہ ہے زکات دینے کا۔ میرے تمام بھائی جو بھی زکات ہے وہ امیروں کے حوالے کریں اپنے، اور جب امیر کے حوالے زکات کر دیں گے تو پھر اللہ کی وسیع رحمت اللہ تعالیٰ اس پر لکھ دے گا۔ اور فرمایا والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ جو رب کی قرآن مجید میں آیات ہیں یہ برحق ہیں، یہ سچی ہیں، صحیح ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں، اور جب یقین رکھے گا تو ان کے اوپر عمل کرے گا۔ چوتھی چیز الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وسیع رحمت اس کے لیے لکھوں گا جو میرے نبی امی رسول کی اتباع کریں گے۔ اتباع کہتے ہیں نقشے قدم پر چلنے کو، قدم 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 کا اس قدم پہ قدم چلنا، یعنی سنت پہ چلتے ہیں، مسئلہ سنت ہی نکلتا ہے۔ یہ رحمت میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو میرے نبی امی رسول کی سنتوں پر چلتے ہیں، یہ اہمیت ہے سنت کی۔ اسی لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں فرما دیا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی سنتوں پر چلو تاکہ میں تمہیں ہدایت سے نواز دوں۔ تو سنتوں پر چلنے سے اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے اور اللہ کی رحمت اس کو جو ہے اس کو جو لکھ دی جاتی ہے۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، یعنی اس کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی، ان کے لیے سن لیں سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 63 میں رب کائنات نے دھمکایا، ڈرایا ان لوگوں کو، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، رب نے فرمایا جو میرے نبی کی سنتوں کے خلاف چلتے ہیں۔ سنتوں کے خلاف چلنے والے کو اللہ فرماتے ہیں میں کسی فتنے میں مبتلا کر دوں۔ آج کتنے فتنے ہیں دنیا میں، یہ وجہ یہی ہے کہ سنت کو اہمیت نہیں دی جا رہی، اور یا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب، اور جس کے لیے سنت چھوڑنے سے جب عذاب ہے تو یہ گناہ ہے یا نیکی ہے؟ سنت چھوڑنا یقیناً گناہ ہے، پر اتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے سنت چھوڑنے والے کو۔ اسی لیے رب کائنات نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں فرما دیا قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے لوگوں
دیجئے، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑتے ہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو نبی کی اطاعت نہیں کرتے، نبی کی سنت کو نہیں چلتے، اللہ رب العزت نے ان کو کیسے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جو تمام خطیب حضرات پڑھتے ہیں، جو میں نے بھی آپ کے سامنے ابھی ابھی وہ الفاظ پڑھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین میں بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب سے بہتر کسی کی بات ہو نہیں سکتی۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین میں بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کسی کا طریقہ ہو نہیں سکتا۔ طریقے کو ہی سنت کہتے ہیں، طریقے کو ہی سنت کہتے ہیں۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، جو بات نہ کتاب اللہ میں ہو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہو، اس میں خیر نہیں ہے، شر۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور جو بات اللہ کی کتاب میں نہ ہو، نبی کی سنت میں نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر سنت کو اپنا لیا تو بدعت نہیں ہے، اگر سنت کی جگہ دوسری چیز اپنا لی وہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہیں چلو گے تو پھر بدعت آئے گی، اور بدعت دوزخ میں لے جانے والی۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 318 318 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فی حجۃ الوداع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، اور اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز بتائی، ایسا نسخہ بتایا گمراہی سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بتایا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، میں تم میں انی ترکت فیکم، میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان اعتصمتم بہ، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیا ہے؟ مضبوطی سے پکڑ لیا، فلن تضلوا ابدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دے دی، میری دی ہوئی چیز کو اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کو پکڑنا پڑے گا۔ کیا فرمایا؟ کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب، اور دوسرا وہ سنت نبی ہی، اور اللہ کے نبی کی سنت۔ کتاب اللہ کے ساتھ جب سنت کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی سے بچنے کی سنت کو اپنانا ضروری ہے، اور اگر سنت کو نہیں اپناؤ گے کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آگے چلتے ہیں جی، اسی مسلم حاکم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 102، اور ترمذی میں بھی ہے حدیث نمبر 2154 صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستۃ، 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں، لعنتہم، میں ان پر لعنت کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، جس پر اللہ کے نبی لعنت کرتے ہیں کیا وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟
وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے جس پر نبی لعنت کر دیں. اور فرمایا وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے. اور کل نبی، تمام نبی اس پر لعنت کرتے ہیں. کون سی 6 چیزیں ہیں؟ ایک شخص وہ ہے جو تقدیر کو جھٹلانے والا. تقدیر ایسا نازک مسئلہ ہے، بعض لوگ اس پر بحث کرتے کرتے کہیں اور نکل جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بحث کرنے سے منع فرما دیا تھا، بس اس پر ایمان لاؤ. ایک تو وہ لوگ جو تقدیر کو جھٹلاتے ہیں، ان پر اللہ کے نبی نے فرمایا میری بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، تمام نبیوں کی لعنت. دوسرے نمبر پر جن چیزوں کو اللہ نے حلال فرما دیا ہے وہ ان کو کوئی حرام کرتا ہے اپنے اوپر، تو ان پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا میری بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، تمام نبیوں کی لعنت. نمبر 3، آل محمد سے بغض رکھنے والا. آل محمد سے الحمدللہ ثم الحمدللہ، آل محمد سے اس پرفتن دور میں اگر کوئی سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ صرف اور صرف جماعت المسلمین کے افراد ہیں. باقی صرف نام سے محبت کرتے ہیں، فرمان سے نہیں. اصل محبت ہے نام سے، فرمان سے محبت. ان کی باتوں کو نہیں مانتے، نام سے بڑی دکھاتے ہیں. تیسری جو آل محمد سے بغض رکھنے والا. اور چوتھی چیز وہ ایسا صاحب منصب جو باعزت لوگوں کو ذلیل و خوار کرے. اللہ نے ایک عہدہ دیا، منصب دیا، اس سے فائدہ اٹھا کر باعزت لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، دنیا میں ذلیل و خوار کرتا ہے. ایسے شخص پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، تمام نبیوں کی لعنت. نمبر 5، وَقَالَ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا. جو بات اللہ کی کتاب میں نہیں ہے اپنی طرف سے پڑھ کے دینے والا. زیادتی کئی قسمیں ہیں، تو اس پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا میری بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، تمام نبیوں کی لعنت. اور آخری جو چھٹی بات ہے، دل تھام کر سننا میرے بھائیوں، غور سے سننا اور توجہ دینا اس کے اوپر خاص. اور فرمائے وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، میری سنت کو چھوڑنے والا، میری سنت کو ترک کرنے والا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، تمام نبیوں کی لعنت. ہمارے وہ پیارے پیارے مسلمین بھائی غور کریں کہ وہ کس کس سنت کو چھوڑ رہے ہیں، لا علمی میں، بے سمجھی میں. آج بات سمجھ میں آ گئی. آج کے بعد سنت کو وہ اہمیت دیں جو دینے کا حق ہے. کسی بھی سنت کو معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں. اگر سنت کو ترک کر دیا، سنت کو چھوڑ دیا، پھر اللہ کی لعنت اور اللہ کے نبی کی لعنت، پھر اس کی نجات ناممکن. بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے چلتے ہیں جی. صحیح مسند احمد کی ہے، حدیث نمبر 1010. عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الی الصلاۃ التي قبلها کفارۃ. ایک نماز آپ نے پڑھ لی، دوسری نماز سے پہلے جو بھی آپ سے خطائیں گناہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ وہ دوسری جو نماز ہے اس کا کفارہ بن جاتی ہے کہ وہ تمام گناہ آپ کے ختم ہو جاتے ہیں. اور فرمایا والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک التی قبلها کفارۃ، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے سے پہلے جو آپ کے اس سے بڑے گناہ ہوئے تو دوسرا جمعہ ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، آپ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. تیسرا والشہر الی الشہر الذی قبلہ کفارۃ، ماہ رمضان کا مہینہ دوسرے ماہ رمضان کے مہینے سے پہلے
جو بھی آپ سے غلطیاں خطائیں ہوئی وہ مہینہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے. آپ روزے رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے. تمام آپ صاف کے صاف ہوتے رہتے ہیں. جیسے صابن سے نہا کر اور میل کچیل سے صاف ہوتے ہو، اسی طرح ان اعمال سے صاف ہوتے رہتے ہیں. فرمایا الا من ثلاثن، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں اس کا نہ نماز کفارہ بنتی ہے، نہ جمعہ کفارہ بنتا ہے، اور نہ رمضان کا مہینہ کفارہ بنتا ہے. غور کریں وہ کون سی ہیں. ایک چیز تو ہے الا من الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یہ شرک ایسا گناہ ہے یہ کبھی معاف نہیں ہوتا، اس کا کوئی چیز کفارہ نہیں بنتی. بس اس کا کفارہ یہ ہے توبہ کر کے دوبارہ یہ نہ کرے شرک، اس کا کوئی کفارہ نہیں. اور دوسری معاہدے کو توڑنے والا، اس کا کوئی کفارہ نہیں. معاہدہ کیا توڑ دیا، معاہدے کی پاسداری کیا کریں، چاہے آپ کو نقصان ہی کیوں نہ نظر آئے، اس کو معاہدے کو پورا کرے، اللہ آپ کو اس میں برکت دے گا. نمبر 3 وہ ترک سنت، سنت کو ترک کرنے والا. جس نے سنت کو چھوڑ دیا، ترک کہتے ہیں چھوڑنے کو، جس نے سنت کو چھوڑ دیا، کسی بھی سنت کو، یا کوئی خاص سنت کا ذکر نہیں ہے، اس کے لیے نہ نماز کفارہ بنے گی، نہ جمعہ کفارہ بنے گا، نہ رمضان کا مہینہ کفارہ بنے گا، بلکہ اس کا جرم کیا ہوگا. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا تَرْكُ سُنَّتِ، جس نے سنت کو ترک کر دیا، جس نے سنت کو چھوڑ دیا، فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ، سنت نے جس کو چھوڑ دیا اس نے الجماعت سے خروج کر دیا. غور کریں میرے پیارے بھائیوں، ہم سنت کو چھوڑ کر پھر دعویٰ کریں کہ ہم جماعت المسلمین میں ہیں. یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہا ہے اگر کسی نے کوئی سنت چھوڑ دی وہ آٹومیٹکلی جماعت سے نکل گیا، خارج ہو گیا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان. تو جماعت میں رہنے کے لیے سنت کو اپنانا ہوگا اور سنت کی اہمیت کو سمجھیں گے تو پھر ہم سنت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. کہیں سنت کے چھوڑنے سے ہم جماعت سے نہ نکل جائیں. بھئی اب مجھے اللہ نے دماغ میں ڈالی بات ابھی بھئی بیعت کرتے ہیں نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے تو سنائی جاتی ہے، جس کی گردن میں بیعت کا پتہ نہیں ہے وہ مات امیتا تم جاہلیہ، جاہلیت کی موت مر گیا. تو یہ ظاہر بیعت کرنا بھی تو سنت ہے نا. کیا ہے؟ جس نے سنت کو چھوڑ دیا فالخروج من الجماعت، آٹومیٹکلی ہو گیا. جس نے سنت کو چھوڑ دیا جماعت سے خروج کر گیا. اور یہ سنت ہے، اس سنت کو چھوڑ دیا تو نکل گیا. غور کریں میرے پیارے بھائیوں، حدیث ہے اللہ اکبر صحیح بخاری کی 965. کتنی؟ عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ. وقت گزرتا جا رہا ہے، مضمون سمیٹ رہا. براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذوالحج کو فجر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا ان اول ما نبدأ فی یومنا، آج ہم جو سب سے پہلے کام کریں گے. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 10 ذوالحج کو فرمایا آج سب سے پہلے ہم جو کام کریں گے ھذا، وہ یہ ہے ان نصلی، کہ ہم نماز پڑھیں گے، صلاۃ ادا کریں گے، 2 رکعت نماز. پھر ثم نرجع، صلاۃ پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کو جائیں گے واپس. فننحر، پھر وہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو نہر کریں گے، ذبح کریں گے. کیا فرمایا؟ یہ طریقہ. فرمایا فمن فعل ذلک، جس نے یہ فعل کیا، پہلے صلاۃ ادا کی پھر قربانی کی، فقط اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت پر عمل کیا. کس پر کیا؟ سنت پر عمل کیا. اور جس نے من نہر قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہے وہی جانور،
اتنا ہی اچھا خریدا، پیسوں کا خریدا، خوبصورت ہر چیز ہے، لیکن قربانی کے لیے خریدا. کیا کیا؟ سنت ہے نماز سے بعد، اس نے سنت کی مخالفت اور نماز سے پہلے اس کو ذبح کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ، یہ قربانی نہیں، یہ گوشت ہے. قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، جو اس نے اپنے اہل و عیال کے کھانے کے لیے گوشت کر دیا. اور فرمایا فَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ، اور قربانی میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا. کیا کیا؟ بکرا بھی ذبح کیا، سب کچھ نہر کیا، لیکن وہ جگہ بدل دی. سنت کے خلاف بدلنے سے، سنت کے خلاف کام کرنے سے وہ بکرا ذبح سب کچھ کیا، وہ قربانی نہیں ہوئی، صرف تھوڑا سا نماز سے پہلے اور بعد کا مسئلہ ہے. تو جگہ بدلنے سے بھی تو چیز قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، جگہ بدلنے کی بھی اجازت نہیں. اور صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر 247. یہی حضرت برار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھلائی کہ رات کو پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں، اس کا اجر بتایا. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے سوچا کہ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں، جیسے ہم یاد کر کے سناتے ہیں. سنے بھائی میری کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو پھر آخری الفاظ ہیں اس کے دعا کے آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. تو اس صحابی نے کیا کیا؟ نبی کی جگہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت پڑھ دیا. نبی کی جگہ کیا پڑھ دیا؟ رسول کا. حالانکہ اللہ کے نبی رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہاں نبی کا ہے، یہاں رسول کا نہیں کہنا. جہاں رسول کا ہے وہاں نبی کا نہیں کہنا. بھئی ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کوئی کہے کہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد النبی اللہ، یہ سارے مفتی فتوا لگا دیں گے کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس سے کلمہ اپنا بنا لیا. کیوں بھئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے وہاں پر رسول لفظ دیا ہے، وہاں رسول ہی استعمال کرنا ہے، اور وہاں ہم اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے. الفاظ بدلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، جو کہتے ہیں جماعت المسلمین کا ترجمہ مسلمانوں کی جماعت، لفظ بدل دیا. رسولے کی کا جگہ نبی کی جگہ رسولے کا نہیں کہہ سکتے، اور جماعت المسلمین کی جگہ مسلمانوں کی جماعت. کتنی گڑبڑی کرتے ہیں لوگ، لوگوں کو حق سے جو ہے بھٹکانے کے لیے. تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی حدیث تو ہے. جماعت المسلمین بھی سنت ہے. کیا ہے سنت؟ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، صحابہ نے کیا، وہ سنت ہے. طبرانی کبیر جلد 12 صفحہ نمبر 440 پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعت المسلمین. مستدرک حاکم جلد اول صفحہ نمبر 117 پر حدیث نمبر 402 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعت المسلمین کی سنت ہوئی. مستدرک حاکم جلد اول صفحہ نمبر 87 حدیث نمبر 87 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعت المسلمین. سعید بن منصور جلد 2 صفحہ نمبر 195 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعت المسلمین. صحیح بخاری حدیث نمبر 981 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جماعت المسلمین تھی. اب جو جماعت المسلمین اللہ کے دور میں تھی وہ کیا تھی؟ سنت. کیا تھی؟ اور جس نے سنت کو چھوڑ دیا، اجتماع کو چھوڑ دیا، اس نے سنت کو چھوڑ دیا، اور سنت کو چھوڑ دیا بدعت کا عمل شروع کر دیا. جماعت المسلمین کے علاوہ جو بھی جماعتیں ہیں وہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے. بلکہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا تو فرض ہے. کیا ہے بھئی؟ یہ تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جس چیز کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے وہ فرض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7084 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تلزموا، آپ کی سنی ہوئی ہے، تلزموا جماعت المسلمین و امامہم
जमात मुस्लिमीन और उसके अमीर को लाजिम पकड़ना हुक्म है, ये फर्ज है। और जमात मुस्लिमीन के अलावा जो भी जमातें होंगी उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातजिल तिलकल फिरका, फिरकों से अलग होना फर्ज है। जमात मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ना फर्ज है, वरना ये उसूल बदल दे कि अल्लाह के रसूल का हुक्म फर्ज नहीं होता। आप ये फिर ये क्या करते हैं, हाँ जी ये हदीस का इनकार नहीं कर सकते, हदीस तो है, मैं समेट रहा हूं, वक्त गुजर रहा है। हदीस है तो हदीस, लेकिन इससे मुराद जी वो है खिलाफत वाली जमात। क्या है, यही कहते हैं। बड़ा जी उन्होंने ढंडोरा पीटा हो, नहीं जी ये है वो है, भाई सुन ले उसके लिए। मुस्लिम अहमद हदीस नंबर 12034 नोट कर लें। हजरत हुज़ैफा ही रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तकूनुन नबुव्वत फीकुम, तुम्हारे अंदर नबुवत रहेगी, माशा अल्लाह अन तकून, जब तक अल्लाह चाहेगा। सुम्मा यरफ़उहा अल्लाह ताला, फिर अल्लाह ताला इस नबुवत को तुम में से क्या करेगा, उठा लेगा। फिर सुम्मा तकूनु खिलाफतुन अला मिनहाजिन नबुव्वा माशा अल्लाह अन तकून, फिर तुम्हारे अंदर मेरे तरीके पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे तरीके पर खिलाफत होगी। फिर वो खिलाफत भी अल्लाह ताला जब तक चाहेगा रहेगी, जब अल्लाह ने चाहा फिर वो खिलाफत भी अल्लाह ताला सुम्मा यरफ़उहा, अल्लाह ताला उसको भी उठा लेगा। सुम्मा तकूनल मुल्क, फिर बादशाहत आएगी जुल्म ज्यादती वाली, उसको भी जब तक अल्लाह चाहेगा उठा लेगा। फिर इसको जबरी बादशाहत आएगी, जबरदस्ती, वो भी जब तक रहेगी अल्लाह ताला उसको भी उठा लेगा। कैसे दौर गुजर रहे हैं। और फिर मुअज्जमुल कबीर जिल्द 11 सफा नंबर 88 हदीस नंबर 1134 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बादशाह के बाद फरमाया यकून इमारत वहुवा, इस बादशाह के बाद इमारत का दौर आएगा। क्या आएगा, आज जमात मुस्लिमीन का खिलाफत का नहीं, बादशाह का नहीं, इमारत का दौर है नहीं। ये हदीस से साबित हो गया, हदीस से साबित हो गया कि ये दौर जो चल रहा है ये इमारत का है और ये उसी खिलाफत का पेश खैमा है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में फिर फरमाया सुम्मा तकून खिलाफतुन अला मिनहाजिन नबुव्वा, बाद में फिर मेरे तरीके पर खिलाफत आएगी। सुम्मा सकत, इसके बाद आप खामोश हो गए, इसके बाद खामोश हो गए। तो मालूम हुआ कि ये जमात इस वक्त खिलाफत वाला जो ढंढोरा पीट रहे हैं ना, इस हदीस में मौजूद है, खिलाफत नहीं अमारत वाली जमात मुस्लिम जमात है और खिलाफत के लिए दावत दे रही है। खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कहीं पूरा हो गया। वाकुल चलो 40 मिनट, अच्छा जी चले जी, मैंने कहां पर छोड़ा था सुन्नत को। सही बुखारी की हदीस नंबर 5063, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3403 ऐसे ही। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 3 लोगों ने आपस में इरादा किया। एक कहने लगा जी हम कहां इतने अमाल कर सकते हैं, मैं सारी उम्र रोजे ही रखूंगा, कभी रोजा अफ्तार नहीं करूंगा। नियत क्या थी, अल्लाह को राजी करनी। क्या नियत थी, मैं सारी उम्र रोजे रखूंगा। दूसरे शख्स ने कहा मैं सारी उम्र रात को जागूंगा, इबादत करूंगा, सोऊंगा नहीं। इरादा नियत क्या थी कि अल्लाह को राजी कर। तीसरे ने क्या कहा, मैं सारी उम्र शादी नहीं करूंगा, शादी करते हैं उसके चक्रों में पड़ जाते हैं, फिर अल्लाह के दीन का काम नहीं होता, लिहाजा मैं शादी ही नहीं करूंगा। नियत क्या थी, अल्लाह राजी हो जाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला लिया। हाँ जी आपने यही कहा है,
انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم نے کہا ہے. پھر آپ نے فرمایا دیکھو مجھ سے زیادہ عمل کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے. روزے کی حالت میں اللہ مجھے کھلاتا پلاتا بھی ہے, آپ کو تو نہیں کھلاتا, اس کے باوجود میں روزے رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا, روزے رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا. اور دوسرے سے کہا کہ دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں. اور تیسرے سے کہا دیکھو میری 9 بیویاں ہیں, آخری وقت صحیح مسلم کے حدیث سے 9 بیویاں تھیں, تو 9 بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ کے دین کا کام بھی کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے جو الفاظ فرمائے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اللہ اکبر. ساری عمر روزے رکھنا سنت سے ثابت نہیں. جو ساری عمر روزے رکھے گا میرا امتی نہیں, جو ساری عمر جاگے گا میرا امتی نہیں, جو ساری عمر شادی نہیں کرے گا میرا امتی نہیں. اور کسی بھی سنت کو جس نے چھوڑ دیا رغبت نہ دی, اللہ کے نبی نے فرما دیا میرا امتی. جب امتی ہی نہیں رہا پھر نجات کہاں سے ہوگی بھائی جان؟ تو سنتوں کو اہمیت ہے, سنتوں کو. صحیح بخاری حدیث نمبر 1643. 1643 سمجھتے ہو, انگریزی میں زیادہ سمجھتے ہیں بھائی. 1643 حدیث نمبر ہے. راوی کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں, سعی یا طواف کہتے ہیں, اس کے متعلق اما عائشہ نے فرمایا قد سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطواف بینہما, ان دونوں کے درمیان طواف کرنا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, آخری صفا سے شروع کر کے مروہ پر ختم ہونا 7 چکر, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور فرمایا فلیس, کسی کے لیے بھی لأحد یہ جائز نہیں ہے ان یترک الطواف بینہما, یعنی یہ صفا و مروہ کے درمیان جو 7 چکر والی سنت ہے, اس سنت کو چھوڑنا کسی کے لیے بھی جائز. بھائی حاجی جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, اس سنت کو چھوڑتے ہیں؟ ہے کوئی کو آ کر بتایا جی میں نے اس سنت پہ عمل نہیں کیا میرا عمرہ ہو گیا میرا حج ہو گیا؟ ہے کوئی؟ بھائی سنت ہی تو ہے, اتنی اہمیت ہے سنت کی, اگر سنت پہ عمل نہیں کرو گے تو تمہارا عمرہ حج نہیں ہوگا. کیا خیال؟ صحیح مسلم میں ہے حدیث, حدیث نمبر 3710. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا قال تنرک کتاب اللہ و سنت نبینا لقول, میں کسی کے کہنے پر, کسی کے قول پر, ہم کہتے ہیں نا جی حدیث میں یہ قول ہے, ایسے ہی کہتے ہیں, کسی کے قول پر میں اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1605 1605. یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا, حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں پتھر حجر اسود تو یہ نہ سمجھنا کہیں تو نفع نقصان کا مالک ہے. فرمایا لو لا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی تیرا بوسہ. معلوم ہوا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا بھی سنت ہی تو ہے نا. بھائی کوئی یہ کہہ کر آ جائے, حاجی جائے, یار سنت ہی تھا بس میں نے نہیں کیا, کہے گا کوئی؟ بھائی سنت ہی ہے نا. کوئی چھوڑ کر آئے حاجی یا عمرہ کرنے والا کہ جی میں نے یہ بوسہ نہیں لیا, بھائی سنت ہی ہے نا. کیا خیال؟ تو یہ سنت کی بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب نے جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنتوں کا پابند بنائے, ہمارے دلوں میں سنتوں کی محبت پیدا کرنے. یا اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, بس اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے پیارے محبوب کی سنتوں کی محبت ڈال دے تاکہ ہم ہر چیز پر نبی کی سنت کو اہمیت دیں. اللہ تعالی جو کچھ سنا سنایا قبول و مقبول فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ
آپ سے دعا کی درخواست کرنی تھی. میرا بیٹا ہے ارشد، اس کی پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اپنی دعا میں اس کو یاد رکھنا، اس کی وہ شفا کاملہ عطا فرمائے اور ہر قسم کی